اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ جی آیت نمبر 168 ہے سورہ اعراف کی، ترجمہ اور تفسیر۔ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے جدا کر دیا زمین میں ان بنی اسرائیل کو، گروہوں میں جدا کر دیا، کیونکہ ذات پرست تھے وہ لوگ، قومیت پرستی تھی ان کے اندر۔ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ، خداوند عالم نے بھی صالحین کو غیر صالحین سے جدا کر دیا۔ جو آزمائش پہ پورے اترے، جو آزمائش میں کامیاب ہوئے، خداوند عالم نے انہیں صالح کہا۔ وَقَطَعْنَاهُمْ، ہم نے جدا کر دیا یا ہم نے تقسیم کر دیا زمین میں، اس زمین میں الف لام کے ساتھ آیا ہے، مراد اس زمین میں، اممن گروہوں کو، منہم ان گروہوں میں سے، الصالحون ایک گروہ صالح تھا، ومنہم دون ذالک اور ان میں سے دوسرے گروہ بھی تھے، کچھ کافر تھے کچھ منافق تھے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں آزمایا، بالحسنات والسیئات، حسنات سے مراد ہے نعمتوں اور برکتوں کے ذریعے، ہم نے انہیں آزمایا نعمتوں اور برکتوں کے ذریعے، من و سلوہ نازل کیا، غمام کو ان کے اوپر، ابر کو ان کے اوپر سایہ قرار دیا، تاکہ یہ لوگ گرمی میں شدت دھوپ میں بے حال نہ ہو جائیں۔ ہم نے ابر کا سایہ رکھا۔ ابر کی خصوصیات ہم نے بتا دی تھیں کہ مانے حرارت تھا، مانے روشنی نہیں تھا، ٹھیک۔ بالحسنات والسیئات، جب معاملہ برکتوں کے ذریعے بھی شکر گزاری ان کے اندر نہیں آئی تو خداوند عالم نے سختیوں کے ذریعے بھی آزمایا۔ نقص من الاموال والثمرات، خداوند عالم نے سختیوں کے ذریعے بھی انہیں آزمایا۔ دریائے نیل پہ آل فرعون تکبر کیا کرتے تھے، دریائے نیل ہماری برکتوں کا باعث ہے، اسی دریائے نیل کا پانی خون بن جاتا تھا اگر پانی پینا چاہتے تھے، اسی دریائے نیل سے مینڈک آتے تھے، وہیں سے ٹڈیاں آتی تھیں، بڑا کچھ آتا تھا اور ان کی کھیتیاں تباہ ہو رہی تھیں، ٹھیک۔ بالحسنات یعنی سختیوں کے ذریعے، یعنی خداوند عالم جہاں انسان تکبر کر رہا ہوتا ہے جس نعمت کے کہ یہ نعمت خداوند عالم نے دی اور اس سے خدا سے دور ہوا، اس کی وجہ سے خدا سے دور ہوا، تو خدا کہتا ہے کہ دیکھ اسی سے میں تجھے عذاب دوں گا۔ وَسَیِّئَاتٍ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ سب یہ نعمتیں اور سختیاں اس لیے تھی، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِلَى الْحَقِّ، تاکہ وہ پلٹیں حق کی جانب، تاکہ وہ حق کی جانب پلٹیں، ٹھیک۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ یاخذون عرض یعنی لذت، عرض سے یہاں مراد لذت ہے۔ فخلف جانشین ہوئے، من بعدہم بنی اسرائیل کے بعد، خلف ایسے بعد والے جانشین، ورث الکتاب جو وارث بنے توریت کے وارث بنے، معارف توریت کے وارث بنے، یاخذون وہ دل لگاتے تھے اس دنیا ادنا سی چیز کی لذتوں سے دل لگاتے تھے، اگرچہ خدا نے اس دنیا کو لذت والا ہی بنایا ہے، ہر چیز میں لذت رکھی ہے، کھانے میں لذت ہے، سیر کرنے میں لذت ہے، ہر جگہ لذت رکھی ہے، لیکن لذت کو ہدف نہیں بنانا، اس لذت کے ذریعے معنوی لذت تک پہنچنا ہے۔ وہ معنوی لذت کیا ہے کہ خداوند عالم نے تمہارے دلوں میں ایمان کو زینت والا قرار دیا، لذت والا قرار دیا، لذت والا قرار دیا کہ امام رضا علیہ السلام پسندیدہ غذا پکاتے اور اس کے بعد وہ فقراء میں تقسیم کرتے اور خود سادی غذا کھاتے، انسان اس لذت کو ترک کر کے اعلیٰ لذت تک پہنچے، اور یہ آیت سورہ بلد کی تلاوت کرتے تھے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، ہے کوئی جو پہاڑوں پہ چڑھے، سیدھے راستے پہ چلنا آسان ہے، پہاڑوں پہ چڑھنا کوئی آسان کام نہیں، ٹھیک۔ بس فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ
جو اپناتے ہیں اس ادنا سی دنیا کی لذت کو۔ پہلے بھی ہم سورہ بقرہ میں کہہ کے آئے ہیں، پہلی والی صورتوں میں بھی کہہ کے آئے ہیں، بنی اسرائیل کے گناہ کرنے کی ایک اہم وجہ جو ہمارے اندر بھی ہے، جو ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے، وہ یہ ہے وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرْ لَنَا، کہتے ہیں ہم بخشے ہوئے ہیں، ہم بخشے ہوئے ہیں، ہم جو بھی کریں وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرْ لَنَا، کہتے ہیں ہم بخشش شدہ ہیں، بس ہماری جیسی نعمتیں، ہماری جیسی لذتیں کسی کے پاس نہیں آئیں۔ چلیں لذتیں آئیں، نعمتیں آئیں، انہوں نے قناعت کی یا نہیں کی؟ نہیں کی۔ محرمات سے دور ہوئے، قناعت یہ نہیں کیا؟ قناعت شرعی یہ ہے کہ انسان حلال میں رہے، ٹھیک ہے لذت آپ نے حاصل کرنی ہے لیکن حلال کے دائرے میں رہے، حرام میں نہ چلا جائے، یہ قناعت شرعی، ٹھیک۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں یا کہتے تھے کہ ہم بخشے ہوئے ہیں، وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال، اللہم صلی علی محمد، سمندر کے کھارے پانی جیسی ہے کہ انسان جتنا پیے گا پیاسا ہوتا جائے۔ یہاں وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اگر ان جیسی لذتیں اور ان کے پاس آئیں، یا خضوع، وہ بھی ان کے لے لیتے جائیں گے، پیٹ ان کا نہیں بھرے گا، یا خضوع ہو، وہ اس کو لیتے جائیں گے۔ بس وہ امام جعفر صادق کی جو حدیث مبارک ہے، قول مبارک ہے، اور وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ یا خضوع ہو، یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ یا خضوع ہو، اور اگر ان کے پاس اس جیسی لذت اور آ جائے، یا خضوع، وہ 5 وقت کی نماز سے دور ہو جائیں گے، اسے ہی لے لیں گے، روزے سے دور ہو جائیں گے، اسے ہی لے لیں گے۔ جب مرنے کا وقت آئے گا تب روئے گا کہ وہ جو مال کمایا تھا میرے ہاتھ میں نہیں، وہ پسماندگان کے ہاتھ میں، بعد والوں کے ہاتھ میں، ٹھیک۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ یا خضوع ہو، وہ اسے بھی لے لیں گے، ٹھیک۔ بس وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرْ لَنَا، وہ کہتے ہیں ہم بخشے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کوئی وعدہ نہیں دیا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یعنی آپ یہ کہ ترجمے میں یہ لکھنا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم بخشے ہوئے ہیں بغیر اللہ کے وعدے کے، بغیر اللہ کے معاف کرنے کے وعدے کے، ٹھیک۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ہم نے ان سے نہیں لیا تھا کہ توریت کے معارف پہ عمل کرنا ہے؟ ہم نے ان سے عہد لیا کہ تم توریت کے معارف پہ عمل کرو، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا۔ ایک اہم وعدہ اور عہد جو ان سے لیا گیا، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے حق بات کہنی ہے، توحید کو خراب نہیں کرنا، اللہ کے وعدے کو، اللہ کے عہد کو خراب نہیں کرنا۔ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، بس انبیاء نے انہیں سمجھایا کہ اللہ کے خلاف کوئی بات نہ کرو، اللہ کے احکامات کے برخلاف نہ چلو۔ پہلا جو عہد لیا گیا کہ اللہ کے خلاف کوئی بات نہ کہو، حق کہو، صرف حق کہو۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور وہ مطالب جو توریت میں انہوں نے پڑھے تھے اس پہ بھی عمل نہیں کیا۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور توریت کے مطالب جو انہوں نے پڑھے تھے اس پر بھی عمل نہیں کیا۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ بھی سمجھایا تھا، مبدأ بھی سمجھایا تھا اللہ یقولو، اور بہت ساری اور تعلیم بھی دی تھی۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، یہ بھی سمجھایا تھا کہ آخرت کا گھر بہتر ہے اس دنیاوی لذت سے، بس وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، کس سے خیرٌ؟ خیر ارض هذه الادنی، ٹھیک ہے نا، آخرت کا گھر بہتر ہے اس دنیاوی زندگی کی لذت سے۔ کن کے لیے یہ لذت؟ کون اٹھانے والے؟ لذت اٹھانے والے ہیں کون؟ للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے یہ بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو معنوی لذت حاصل کرنے کے در پہ رہتے ہیں، جن کو چاہیے کیا؟ معنوی لذت،
مانوی لذت کی خاطر دنیا کو 3 دفعہ طلاق دے دی، طلاق بائن دے دی، پہلوان بن کے دنیا کو منہ کے بل گرایا اور کہا انا کعب الدنیا لوجہہا، میں نے دنیا کو منہ کے بل گرایا ہے، نہج البلاغہ میں امام علی۔ ٹھیک، للذین یتقون افلا تعقلون، تو کیا تم سب نہیں سمجھتے، کیا تم سب نہیں سمجھتے، کیا نہیں سمجھتے کہ انسان خوف اور امید کے درمیان رہے۔ یہ نہ کہو کہ ہم بخشے ہوئے ہیں، اتنی امید بڑھ جائے کہ خوف نکل جائے انسان کے اندر۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سب نہیں سمجھتے، کیا نہیں سمجھتے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب کے ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، اسے عمل صالح کرنا چاہیے۔ امید ایسی نہ ہو کہ لیٹا ہوا ہو، امید آرزو بن جائے۔ امید رہنے دے، انسان امید کو امید رہنے دے۔ ٹھیک، بس افلا تعقلون، تو کیا تم سب نہیں سمجھتے کہ انسان کس میں ہونا چاہیے؟ خوف اور امید میں ہونا چاہیے۔ بس خوف اسے کہاں تک؟ مایوسی تک نہ لے جائے۔ خالی خوف ہوگا تو مایوسی آ جائے گی، خوف کے ساتھ ساتھ امید۔ لیکن ذہن میں رکھیے گا، امام علی فرماتے ہیں کہ اللہ سے خوف اللہ کی طرف لوٹاتا ہے، باقیوں سے خوف باقیوں سے دور کرتا ہے۔ صرف اللہ کا خوف ہے جو انسان کو کہاں لوٹاتا ہے؟ اللہ کی طرف ہی لوٹاتا ہے۔ ٹھیک، بس یہ فرق ہے دوسروں اور خدا کے خوف میں۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور جن لوگوں کو ہم نے، اور جو لوگ تمسک کرتے ہیں، جڑتے ہیں اس توریت کتاب سے، الکتاب الف لام آیا ہے، بات توریت کی ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، تو بات والذین، جو لوگ تعلق قائم کرتے ہیں، تمسک کرتے ہیں بالکتاب، اس توریت سے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ بس نماز قائم کرنا، اقامہ نماز شرافت کی وجہ سے ذکر ہوا، مراد ایسا نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھے باقی کچھ کرے ہی نہ۔ یہ دین جو ہے ایک زنجیر کی مانند ہے، اس میں سے ایک ہلکا ٹوٹ گیا پوری زنجیر خراب ہو جائے گی۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، اقامہ نماز جو ہے وہ شرافت کی وجہ سے ذکر ہوا، ورنہ تمام اجزاء دین مراد ہے۔ بس آپ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ، سارا کچھ اس میں۔ ٹھیک، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، باقی سارے احکامات پہ عمل کرتے ہیں۔ انا لا نضیع اجر المصلحین، مصلحین افراد جو مفسدین کے مقابلے میں، فساد کرنے کے مقابلے میں ہیں، ہم ضائع نہیں کرتے اصلاح، جو اپنی اصلاح کرتے ہیں مصلحین افراد ہیں، ان کے اجر کی ہم اصلاح، ان کے اجر، مصلحین کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے، اپنی اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ نَتَقْنَا یعنی رفعنا، وَإِذْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، نَتَقْنَا یعنی رفعنا، جب ہم نے ان کے اوپر بلند کیا کوہ طور کو، الجبل الف لام ہے، مراد کوہ طور ہے، فوقہم ان کے اوپر، کأنہم ذلۃ جیسے ان پہ سائبان ہو، جیسے ان پہ سائبان ہو، وظنوا اور وہ خیال کرتے تھے کہ انہو واقع بہم کہ ان پہ گرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ توریت پر عمل کرو، قوت اور عزم بدنی اور مادی اور عزم قلبی اور معنوی کے ساتھ عمل کرو۔ کوہ طور جناب موسیٰ کے لیے اپنے پروردگار سے مناجات کرنے کی جگہ تھی۔ جناب موسیٰ مناجات کرنے کوہ طور پہ جاتے تھے۔ یہ پہاڑ وادی مقدس طوا میں تھا، وادی مقدس طوا میں تھے۔ اس پہاڑ کا ان پر بلند کرنا ان کے اختیار کے منافی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ان کو مجبور کیا گیا، مجبور کرنے کے لیے نہیں تھا، ان کو مجبور کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ عظمت پروردگار دکھانا مقصود ہے۔ بڑی بڑی آیات آپ دیکھتے ہیں اس لیے کہ عظمت پروردگار آپ دیکھیں، عظمت پروردگار دیکھیں۔
بس توریت کے الواح لانے کے بعد ان سے عہد لیا گیا کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرو، کوہ طور کو دیکھ کر اللہ کی عظمت کو درک کیا کرو، اللہ کی عظمت کو درک کیا کرو۔ جبل پر جو الف لام آیا ہے اس سے مراد کوہ طور ہے، خاص پہاڑ مراد ہے۔ بس وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، جب ہم نے کوہ طور کو بلند کیا ان کے اوپر، نہ کہ مجبور کرنے کے لیے بلکہ عظمت پروردگار دکھانے کے لیے۔ بس آپ نے ترجمہ کیا کرنا ہے، جب ہم نے کوہ طور کو ان کے اوپر بلند کیا تاکہ وہ عظمت خدا کو درک کریں اور خوف کھا کر خدا کی طرف ہی لوٹیں، نہ کہ مجبور کرنے کے لیے۔ آپ جب جاتے ہیں کسی عظیم چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ عظیم موج دیکھیں، اگر بڑی موج دیکھیں سمندر کی تو آپ کے اندر ایک خوف آتا ہے، ٹھیک؟ بس اذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا انه واقع بهم، وہ خیال کرتے تھے کہ گر جائے گا ہمارے اوپر، تو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے اس عظیم پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر کے کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، لے لو جو ہم نے تمہیں توریت دی ہے، توریت کو لے لو قوت بدنی کے ساتھ بھی۔ نماز پڑھنے میں قوت بدنی بھی چاہیے اور قوت معنوی بھی چاہیے، کہ صرف رکوع اور سجدہ کرنا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ رکوع اور سجدے میں حاضر ہو کے اللہ کے پاس حاضر ہو کے، جب ہم تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام یعنی کیا؟ جس طرح حج کے لیے احرام باندھتے ہو بہت ساری چیزیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں، اسی طرح تکبیر اللہ اکبر کا احرام باندھ کے نماز میں داخل ہو جاؤ، بہت ساری چیزیں آپ پر کیا ہو جائیں گی؟ حرام ہو جائیں گی، ٹھیک؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، لے لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت بدنی اور قوت معنوی کے ساتھ، واذکروا ما فیہ، اور یاد رکھو، نصیحت لو جو کچھ اس توریت میں ہے اسے یاد رکھو، لعلکم تتقون، یہ توریت آپ کو کہاں پہنچائے گی؟ ہاں، قرآن کہاں تک پہنچائے گی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہاں بھی وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، تم یاد کرو، نصیحت لو جو توریت میں ہے تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم تقوی تک پہنچو۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔